بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابا سگ پرست عمران سیریز، مصنف ابن صفی۔ سیٹھ جیلانی بڑے ادب سے ہاتھ باندھے اس کے سامنے کھڑا تھا، لیکن یہ ادب و احترام اسی وقت تک قائم رہا جب تک کچھ دوسرے لوگ بھی اس بابا سگ پرست کے دربار میں حاضر رہے، اور ان کے جاتے ہی جیلانی نے سر اٹھایا اور قہر آلود نظروں سے بابا کو گھورنے لگا۔ عجیب دھج کا آدمی تھا یہ بابا بھی۔ سر اور داڑھی کے بال بالکل سفید تھے، لیکن جسم جوانوں جیسا تھا، کداور اور سرخ و سفید رنگت والا تھا۔ آنکھوں سے بے پناہ توانائی ظاہر ہوتی تھی۔ ایک کتا اس کی گود میں لیٹا ہوا تھا، دو ادھر ادھر بیٹھے ہوئے تھے، اور چوتھا عقب سے کاندھے پر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے آپ ہی کے کہنے پر اسے گھر میں رکھنا گوارا کیا تھا، بالآخر جیلانی سیٹھ نے ہانپتے ہوئے کہا۔ میں نے اس لیے کہا تھا کہ وہ یہی چاہتا تھا، اور تم بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ تمہیں کس بات پر نظر رکھنی ہے، بابا سگ پرست نے کہا۔ کیا میں اس کی طرف سے غافل تھا؟ جیلانی نے پوچھا۔ نہیں، اس کی طرف سے تو غافل نہیں تھے، لیکن بیٹی کی طرف سے ضرور غافل رہے ہو، بابا بولا۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتا، جیلانی بولا۔ تو پھر انتظار کرو کہ حقیقت سامنے آ جائے، بابا نے کہا۔ میں نے غزالہ پر کبھی کوئی پابندی نہیں لگائی، وہ جانتی تھی کہ مجھے اس کے فیصلے سے اتفاق ہوگا۔ پھر اس نے ایسی حرکت کیوں کی؟ جیلانی نے کہا۔ تو تم اسے کسی کرسچن سے شادی کر لینے سے نہ روکتے۔ لیکن جیلانی نے کہنا چاہا۔ تم کتنی آزاد خیال کیوں نہ ہو، اس کی اجازت ہرگز نہ دیتے، بابا بولا، اور جیلانی سے تھوک نکل کر رہ گیا۔ بوڑھے نے کاندھے پر چڑھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے والے کتے کی گردن پکڑ کر اٹھایا اور اسے بھی گود میں بٹھا لیا۔ میں کیا کروں؟ جیلانی سیٹھ بے بسی سے بولا۔ انہیں تلاش کرو۔ کیا وہ واقعی کرسچن ہے؟ جیلانی نے پوچھا۔ نہیں، لیکن وہ تمہاری بیٹی پر ہرگز ظاہر نہیں کرے گا کہ وہ کرسچن نہیں، اور اگر ظاہر کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے بارے میں بھی اسے وہ سب کچھ بتا دے گا جس کا اسے علم نہیں، بابا نے کہا۔ اگر ایسا ہوا ہے تو بہت برا ہوا ہے بابا، وہ اب کبھی میری طرف رخ بھی نہ کرے گا۔ میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، سرے سے بھلا دے گی کہ اس کا کوئی باپ بھی تھا، جیلانی نے کہا۔ سچا بزنس مین نہ کسی کا باپ ہوتا ہے اور نہ ہی کسی کا بیٹا، بابا بولا۔ میں سچا بزنس مین نہیں بننا چاہتا، جیلانی بولا۔ تب پھر تم پر باپتا کا عذاب ضرور نازل ہوگا، اور تم بیٹی کی محبت کی جہنم میں چلتے رہو گے، بابا نے کہا۔ مجھ پر رحم کیجئے بابا، جیلانی سیٹھ گر گڑایا۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ بابا نے کہا۔ مجھے میری بیٹی چاہیے، جیلانی بولا۔ تم سے بہتر یہ کتے ہیں کہ افزائش نسل تو کرتے ہیں، لیکن باپتا کا روگ نہیں پالتے، اپنی ذات میں مگن، اپنے وجود کی مستی سے سرشار، بابا نے کہا۔ اس وقت میں فلسفہ پڑھنے نہیں آیا، مجھ پر رحم کیجئے، جیلانی سیٹھ بولا۔ کس طرح رحم کروں؟ طریقہ بھی بتاؤ، بابا بولا۔ آپ سب کچھ جانتے ہیں، آپ تو اسے بھی جانتے تھے، میں لا علم تھا۔ آپ تو یہ بھی جانتے ہیں کہ اس معاملے میں مزید 2 مرد اور ایک غیر ملکی سفید فام عورت بھی ملوث ہے، اور وہ یہاں سے سینکڑوں میل دور ہیں، جیلانی سیٹھ نے کہا۔ لیکن میں نہیں جانتا کہ تمہاری بیٹی اسے کہاں لے گئی ہے، بابا نے کہا۔ تمہاری پیچش کا کیا حال ہے؟ بابا نے پوچھا۔ جی؟ میں سمجھا نہیں، جیلانی سیٹھ چونک کر بولا۔ پچھلی رات تم نے زرغام کو بتایا تھا کہ مروڑ والی پیچش میں مبتلا ہو گئے ہو، بابا نے کہا۔ مجھے تو یاد نہیں، اور میں پیچش میں ہرگز مبتلا نہیں ہوا تھا، جیلانی نے کہا۔ تم نے یہ بھی کہا تھا کہ محض اسی تکلیف کی بنا پر فوری طور پر مجھ سے نہیں مل سکتے، بابا نے کہا۔ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ یہ درست نہیں ہے، جیلانی نے کہا۔ ہو سکتا ہے نیم بے ہوشی کے عالم میں اس کی کال ریسیو کی ہو۔ ہاں، یہ ممکن ہے، جیلانی نے کہا۔ اس نے پچھلی رات کو ایک ڈرگ اسٹور سے بے ہوشی طاری کرنے والے کیمیکلز خریدے تھے، اس لیے مجھے تشویش تھی اور میں نے تمہیں فون کیا تھا، بابا نے کہا۔ وہ تو جو ہونا تھا ہو چکا، اب میں کیا کروں؟ جیلانی نے کہا۔ کچھ بھی نہیں کر سکتے، صبر کے علاوہ اب وہ ہاتھ نہیں آئے گا۔ شاید تمہارے سارے راز اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ کیا تمہاری بیٹی تہخانے کے بارے میں جانتی تھی؟ بابا نے پوچھا۔ نہیں، وہ میرے ہر ایسے معاملے سے لا علم تھی جس سے اس کے ذہن پر برا اثر پڑ سکتا،
جیلانی نے کہا۔ تب پھر اسے تم جیسے آدمی کی بیٹی ہی نہ ہونا چاہیے تھا۔ اچھا ہی ہوا کہ تم بالکل آزاد ہو گئے، بابا نے کہا۔ کیا میں ہمیشہ ہی ایسا تھا؟ جیلانی نے کہا۔ نہ رہے ہوگے، لیکن تم میں ایسا بن جانے کے جراثیم ضرور موجود تھے، بابا نے کہا۔ ہاں، اب تو آپ یہی کہیں گے نا، بابا جیلانی بولا۔ جیلانی، اپنی حد میں رہو، بابا بولا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، جیلانی نے کہا۔ تو فی الحال گوشہ نشین ہو جاؤ، بابا بولا۔ لیکن اگر وہ کسی طرح تہ خانے کے راز سے واقف ہو گیا ہے تو کیا ہوگا؟ جیلانی نے کہا۔ تم اس کی فکر نہ کرو، اسے میں دیکھوں گا۔ ویسے کیا تم اس پر روشنی ڈال سکو گے کہ تمہاری مکان کے قریب کیوں بیٹھا تھا اور بہانہ بھی بنایا تو کتیا اور اس کے بچوں کا؟ بابا نے پوچھا۔ میں کیا بتاؤں، مجھے علم نہیں کہ ایسا کیوں کر ہوا، جیلانی نے کہا۔ وہ چوری چھپے لیڈی ڈاکٹر زیبا سے بھی ملتا رہا ہے، بابا نے کہا۔ تو اس سے کیا ہوا؟ وہ میرے بارے میں اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں جانتی کہ کبھی کبھی میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، جیلانی نے کہا۔ لیڈی ڈاکٹر زیبا کا ایک کزن کیپٹن فیاض مرکزی محکمہ سراغ رسانی کا ایک آفیسر ہے، بابا نے کہا۔ ہوا کرے، وہ میرے بزنس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، جیلانی نے کہا۔ بہرحال میں تمہاری بیٹی کے سلسلے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، بابا بولا۔ تب پھر میری زندگی ہی بیکار ہے، جیلانی نے کہا۔ تو پھر خودکشی بہترین حل ہے تمہارے مسئلے کا، بابا نے کہا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جیلانی بولا۔ میرے علاوہ اور کوئی کہہ بھی نہیں سکتا، کیونکہ خودکشی تمہارا مقدر ہو چکی ہے۔ تم آج شام تک خودکشی کر لو گے، بابا نے کہا۔ نہیں، جیلانی خوفزدہ سے لہجے میں بولا۔ جاؤ، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، بابا نے کہا۔ خودکشی کی بددعا واپس لے لیجئے، جیلانی نے کہا۔ ایک شرط پر، وہ ہاتھ اٹھا کر بولا۔ تاحکم ثانی اپنے بنگلے کی حد تک ہی محدود رہو گے، کسی سے فون پر بھی گفتگو نہیں کرو گے، کہیں سے کوئی کال آئے تو خود ہرگز ریسیو نہ کرنا، کسی ملازم کو ہدایت کر دینا کہ وہ ہر کال کے جواب میں یہی کہتا رہے کہ تم گھر میں موجود نہیں ہو، بابا نے کہا۔ میں یہی کروں گا، جیلانی نے کہا۔ تو پھر جاؤ، تم فی الحال خودکشی بھی نہیں کرو گے، بابا بولا۔ شکریہ، جیلانی سیٹھ نے کہا۔ پتہ نہیں کتنی دیر بعد عمران کو ہوش آیا۔ عمران اندازہ نہ لگا سکا کیونکہ گھڑی بھی بند ہو گئی تھی، لیکن وہ تہ خانہ تو نہیں تھا کیونکہ کمرے میں کھڑکی سے دھوپ آ رہی تھی۔ اس نے بستر سے فرش پر چھلانگ لگائی اور سیدھا کھڑا ہو گیا، پھر ٹانگوں کی قوت کا اندازہ لگانے لگا، گھٹنوں میں تھر تھری سی محسوس کی اور پھر بستر پر بیٹھ کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ کمرے میں صرف ایک ہی بستر تھا۔ اٹھ کر دروازے کی طرف جھپٹا، لیکن وہ مقفل نہیں تھا۔ ہینڈل گھماتے ہی کھل گیا۔ وہ کھلائے ہوئے انداز میں وہ باہر نکلا۔ بائیں جانب کسی دوسرے کمرے کا دروازہ نظر آیا اور ہینڈل گھماتے ہی وہ بھی کھل گیا۔ غزالہ سامنے ہی بستر پر سوتی ہوئی دکھائی دی، تنہا ہی تھا۔ عمران نے چپ چاپ دروازہ بند کر دیا۔ غزالہ کو جگانے سے قبل وہ پوری عمارت کا جائزہ لینا چاہتا تھا۔ زیادہ بڑی عمارت نہیں تھی، صرف 4 کمروں اور ایک کچن پر مشتمل تھی۔ 2 کمرے خالی تھے۔ بہرحال اس وقت اس عمارت میں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اس نے عمارت سے باہر نکلنے کی بھی کوشش کی، لیکن اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ تھک ہار کر پھر اسی کمرے میں سامنے آ کر کھڑا ہوا جہاں غزالہ سو رہی تھی۔ اس نے اسے آوازیں دی اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، گویا بے ہوشی کے اثرات زائل ہو چکے تھے اور وہ صرف سوتی رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ وہ ہکلائی اور پھر بکھلا کر چاروں طرف دیکھتی ہوئی بولی، یہ کیا، ہم کہاں ہیں؟ میں تو ابھی تک خواب دیکھ رہا ہوں، عمران بولا۔ کیا مطلب؟ غزالہ نے پوچھا۔ یہ وہ تہ خانہ نہیں ہے، عمران بولا۔ پھر ہم کہاں ہیں؟ غزالہ نے کہا۔ خدا جانے، پچھلی رات ہم دونوں بے ہوش کر دینے والی ڈارٹس کا نشانہ بنے تھے، اس کے بعد سے اب ہوش آیا ہے، عمران نے کہا۔ خدا کی پناہ، وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر رہ گئی، پھر تھوڑی دیر بعد بولی، آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا تہ خانے میں ڈیڈی کے دشمن تھے؟ غزالہ نے کہا۔ میں تو ایسا نہیں سمجھتا، عمران بولا۔ تو پھر؟ وہ بولی۔ ابھی تک اپنے اسی خیال پر جمع ہوا ہوں کہ آپ کے ڈیڈی نے میرے ساتھ کسی قسم کا فراڈ کیا ہے، عمران نے کہا۔ اگر ایسی بات ہوتی تو میں یہاں تمہارے ساتھ دکھائی نہ دیتی، غزالہ بولی۔ یعنی آپ کا ذہن اس وقت بھی جاگ رہا ہے؟ عمران اسے غور سے دیکھتا ہوا بولا۔ پوری طرح، یقیناً ڈیڈی کسی سازش کا شکار ہوئے ہیں۔
ورنہ کم از کم میرے ساتھ یہ برتاؤ نہ ہوتا۔ وہ طویل سانس لے کر بولی۔ ہاں، یہ بھی ایک اہم نکتہ ہے، اس طرح یہ معمہ اور زیادہ ناقابل حل ہو جاتا ہے۔ عمران نے کہا۔ کیا ہم یہاں سے باہر نکل سکیں گے؟ غزالہ بولی۔ عمران سر کو منفی جنبش دے کر بولا، آپ کو جگائے سے قبل اس کے امکانات کا جائزہ لینے کی کوشش کی تھی لیکن ناکام رہا۔ اس کمرے سے نکل سکیں گے؟ غزالہ نے کہا۔ ضرور، ورنہ میں کس طرح داخل ہو سکتا؟ عمران بولا۔ تو تم کسی دوسرے کمرے میں تھے؟ غزالہ نے کہا۔ جی ہاں، اسی بنا پر آپ کے ڈیڈی کے لیے وہ ریمارک تھا، ورنہ ان کے دشمنوں کو کیا پڑی تھی کہ ہمیں الگ الگ بند کرتے؟ عمران نے کہا۔ غزالہ اٹھتے اٹھتے پھر بیٹھ گئی، اس کی سانس پھول رہی تھی اور حلق خشک ہو رہا تھا۔ پانی، کیا یہاں کہیں پانی بھی ہے؟ اس نے بدقت کہا۔ کیوں نہیں، کھانا پانی سب کچھ موجود ہے، ذرا سی محنت سے ناشتہ بھی تیار ہو جائے گا۔ یہ ساری سہولتیں آپ کے ڈیڈی کے علاوہ کوئی فراہم نہیں کر سکتا، عمران نے کہا۔ مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو، غزالہ بولی۔ کیا ابھی میری نوکری برقرار ہے؟ عمران نے کہا۔ میری حد تک یقیناً برقرار ہے، غزالہ بولی۔ لیکن یہاں رہ کر آپ تنخواہ کیسے دیں گی؟ عمران نے کہا۔ پانی لانا ہے تو لاؤ، ورنہ یہاں سے چلے جاؤ، غزالہ بولی۔ لا رہا ہوں محترمہ، عمران بولا۔ عمران کمرے سے نکل کر کچن میں آیا اور یہاں سے پانی کا جگ اور گلاس اٹھا کر واپس ہوا۔ غزالہ پورا گلاس چڑھا گئی اور ہانپتی ہوئی بولی، اب کیا کرو گے؟ فی الحال تو ناشتے کی سوچا ہوں، لیکن جیسے میں کسی مرغی کی طرح انڈے نہیں دے سکتا، اسی طرح ناشتہ تیار کرنا بھی میرے بس سے باہر ہے، لہٰذا میری نوکری صرف کچن کے باہر ہی برقرار رہ سکتی ہے، عمران نے کہا۔ چلو مجھے کچن دکھاؤ، غزالہ بولی۔ پہلے باتھ روم تو دیکھ لیجئے، اتنی دیر تک میں صبر کر لوں گا، عمران نے کہا۔ وہ اسے قہر آلود نظروں سے گھورتی ہوئی اٹھ گئی۔ دونوں کمرے سے باہر نکلے۔ کچن میں غزالہ وہاں رکھی ہوئی اشیاء کا جائزہ لینے لگی اور عمران خاموش کھڑا طرح طرح کے منہ بناتا رہا۔ دفعتاً وہ اس کی طرف مڑی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ حیرت ظاہر کر رہا ہوں، عمران نے کہا۔ کوئی الٹی سیدھی بات نہ کہہ دینا، میرا دماغ اس وقت ٹھیک نہیں ہے، غزالہ نے کہا۔ جی بہت اچھا، سعادت مندانہ انداز میں کہہ کر وہ اسٹوو میں تیل چیک کرنے لگا۔ ہاں سب کچھ موجود ہے، لیکن میری عقل کام نہیں کرتی، غزالہ پرتشویش لہجے میں بولی۔ عقل تو آرام کرنے کے لیے ہوتی ہے، اسے کام سے کیا سروکار؟ کام تو دل کرتا ہے، 24 گھنٹے دھڑکتا رہتا ہے، عمران نے کہا۔ اس نے اسے پھاڑ کھانے والے انداز میں دیکھا اور کچن سے نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد پھر آئی، چند لمحے اسے گھورتی رہی اور بولی، میں دیکھ رہی ہوں کہ تمہیں کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ اگر ناشتے کی صورت نہ نکل آتی تو فکر کی بات تھی، عمران بولا۔ تو ہم یہاں اسی طرح بند رہیں گے؟ غزالہ نے پوچھا۔ باہر نکلے بھی تو جائیں گے کہاں؟ جس حد تک کھڑکیوں سے باہر دیکھ سکا ہوں اس سے ہی تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ عمارت کسی جنگل میں واقع ہے، عمران نے کہا۔ اچھا تو پھر؟ غزالہ بولی۔ جنگل میں شیر چیتے بھی ہوتے ہیں اور سانپ بچھو بھی، لہٰذا فی الحال یہ صاف ستھری جگہ بھی قیام کے لیے بری نہیں ہے۔ اور پھر آپ کے ڈیڈی کب چاہیں گے کہ ہم جنگل میں بھٹکتے پھریں؟ عمران نے کہا۔ یہ ڈیڈی کا کام معلوم نہیں ہوتا، غزالہ بولی۔ آخر آپ کس بنا پر کہہ سکتی ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ وہ صرف تمہارے ساتھ ایسا برتاؤ کر سکتے تھے، کوئی باپ اپنی بیٹی کو کسی اجنبی کے ساتھ اس طرح تنہا نہیں چھوڑ سکتا، غزالہ نے کہا۔ آدمی کو پرکھنے کے ماہر ہیں آپ کے ڈیڈی، عمران بولا۔ کیا مطلب؟ آپ میرے ساتھ زندگی بھر تنہا ہی رہ سکتی ہیں۔ ویسے ان بحثوں میں کیا رکھا ہے؟ میں نے اسٹوو جلا دیا ہے، اب آپ اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کیجئے، عمران نے کہا۔ انڈے تلنا اور ٹوسٹ پر مکھن لگانا بھی نہیں جانتے؟ غزالہ نے پوچھا۔ ناشتے میں پراٹھے کھانے کا عادی ہوں، عمران بولا۔ اور میں تمہارے لیے پراٹھے پکاؤں گی، غزالہ بولی۔ اچھے لوگ ملازموں کو بھی اپنے ہی جیسا سمجھتے ہیں، عمران نے کہا۔ مجھے آٹا گوندنا نہیں آتا، غزالہ بولی۔ افسوسناک، عمران نے ٹھنڈی سانس لی۔ ناشتہ پھر ہوتا رہے گا، ہمیں صورتحال پر غور کرنا چاہیے، غزالہ نے کہا۔ کوئی فائدہ نہیں، جو کچھ ہونا تھا ہو چکا، عمران سر ہلا کر بولا۔ کیا مطلب؟ غزالہ نے پوچھا۔ اب تو آرام سے بیٹھ کر یہ دیکھنا ہے کہ آئندہ کیا ہوتا ہے، عمران بولا۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، غزالہ بولی۔ محترمہ آپ پھر بھول رہی ہیں کہ ہم پر وہ سب کچھ آپ کے بنگلے ہی میں گزری تھی، کہیں اور نہیں، عمران نے کہا۔ لیکن وہ سب میرے لیے قطعی اجنبی تھے، نہ ان لوگوں کو پہلے کبھی دیکھا تھا جو ڈیڈی کے بیڈ روم میں آئے تھے، اور نہ انہیں جن سے تہخانے میں ملاقات ہوئی تھی، غزالہ نے کہا۔ انہوں نے تو پہلے عرض کر دیا تھا کہ وہ سیٹھ صاحب کے پوشیدہ محافظ تھے،
اور پوشیدہ محافظوں کے لیے تہخانے سے زیادہ محفوظ جگہ اور کوئی نہیں ہو سکتی، عمران نے کہا۔ اچھا، تو پھر یہ بھی ناممکن ہے کہ وہ ہمیشہ تہخانے میں ہی بند رہتے ہوں، باہر ضرور آتے جاتے ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ لفٹ گھر کے اندر ہی ہے، لہذا کبھی تو کوئی دکھائی دیا ہوتا، غزالہ نے کہا۔ ہو سکتا ہے لفٹ کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی ہو، عمران نے کہا۔ بہرحال تم ڈیڈی کو ملوث کرنے پر تل گئے ہو، غزالہ بولی۔ حالات مس صاحب، حالات سراسر اسی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، عمران نے کہا۔ لیکن اس سے ڈیڈی کا کیا مقصد ہو سکتا ہے، غزالہ نے پوچھا۔ سب سے بڑا الجھاوا یہی ہے کہ آپ ساتھ کیوں پائی جاتی ہیں۔ اگر میں تہخانے کے راز سے واقف ہو گیا تھا تو بڑی آسانی سے میرا گلا گھونٹ کر یہ شہادت ضائع کی جا سکتی تھی اور آپ کو بہرحال سمجھا بجھا لیا جاتا۔ آخر وہ باپ ہیں اور آپ بیٹی، عمران نے کہا۔ شکر ہے کہ اس بات پر تمہیں مجھ سے اتفاق ہے، غزالہ بولی۔ بالکل ہے، لیکن پھر سیٹھ صاحب کا کیا رول ہے اس کہانی میں، عمران بولا۔ میں کیا جانوں، وہ بولی۔ ہو سکتا ہے آپ کے ڈیڈی کسی کے مہرے ہوں، عمران نے کہا۔ میں سمجھی نہیں۔ کوئی اور اس تہخانے کو استعمال کر رہا ہو اور آپ کے ڈیڈی اس کے دباؤ میں ہوں۔ اوہ ٹھہریے، عمران خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا، پھر بولا۔ جب ہم تہخانے میں پہنچے تھے اس وقت وہ بے ہوش ہی تھے، اور تمہارے بیان کے مطابق وہ صبح تک ہوش میں نہ آئے ہوں گے، غزالہ نے کہا۔ نہیں، ایسی ادویات بھی موجود ہیں جن کے انجیکٹ کر دینے سے بے ہوشی رفع ہو جاتی ہے، عمران بولا۔ لیکن اسی صورت میں جب ایسا ہوا ہو، غزالہ بولی۔ آپ نے بالکل ٹھیک بات کہی ہے کہ برے سے برا باپ بھی اپنی بیٹی کو اس طرح کسی غیر آدمی کے حوالے نہیں کر سکتا جس طرح آپ میرے سر پڑی ہیں، عمران نے کہا۔ گفتگو میں مناسب الفاظ استعمال کیا کرو ورنہ سر توڑ دوں گی، غزالہ بولی۔ حیرت ہے کہ آپ ایسے حالات میں بھی مجھ سے ادب لطیف سننا چاہتی ہیں، عمران نے کہا۔ وہ خاموش رہی، سر جھکائے کسی سوچ میں گم ہو گئی۔ عمران نے فرائنگ پین میں مکھن ڈال کر انڈے توڑنے کا شروع کر دیے۔ لیکن تمہارا اطمینان قابل داد ہے، غزالہ نے تھوڑی دیر بعد کہا۔ یا زندہ رہوں گا یا مر جاؤں گا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا، لہذا خواہ مخواہ فکر مندی کا روگ پالنے سے کیا فائدہ۔ ویسے اگر آپ اسی دوران میں آٹا گوندنے کی مشق بہم پہنچا لیں تو آئندہ زندگی میں کام آئے گی، عمران نے کہا۔ اب کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاؤ، غزالہ بولی۔ ہاں، میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ قبل اس کے کہ کوئی تازہ مصیبت نازل ہو جائے ہمیں ناشتہ کر لینا چاہیے، عمران نے کہا، اور پھر اس نے سچ مچ خاموشی اختیار کر لی۔ ناشتے کے دوران بھی نہیں بولا، لیکن اب غزالہ کے چہرے سے صاف پڑھا جا سکتا تھا کہ اسے اس کی خاموشی گراں گزر رہی ہے۔ بار بار اسے غور سے دیکھنے لگی، لیکن وہ سر جھکائے کافی پیتا رہا۔ آخر جب گھٹن حد سے زیادہ بڑھ گئی تو تیز لہجے میں بولی، کچھ سوچا ہے تم نے؟ جی ہاں، وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ کیا سوچا؟ دنیا بڑی واہیات جگہ ہے، اب چل کر جنت میں رہنا چاہیے، عمران نے کہا۔ اپنے نام ہی کی طرح بے تکے بھی ہو، وہ بولی۔ گالیاں کھانے کی تنخواہ الگ سے دینی پڑے گی ورنہ محتاط رہیے، عمران نے کہا۔ تم آخر ہو کیا بلا، غزالہ نے کہا۔ کئی بار آپ یہ سوال کر چکی ہیں لیکن میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں، عمران بولا۔ میں کہتی ہوں یہاں سے نکلنے کی کوشش کرو، غزالہ بولی۔ شاید تیسری بار یہ مشورہ بھی دے رہی ہیں، عمران بولا۔ لیکن تم اس پر عمل نہیں کرو گے، غزالہ نے کہا۔ کیوں دربدری کی سوجی ہے، خدا نے چھت مہیا کر دی ہے، چین سے بیٹھی رہی ہے، عمران بولا۔ شاید اس صدمے سے سچ مچ تمہارا دماغ ہی الٹ گیا ہے، غزالہ نے کہا۔ جو دل چاہے سمجھ لیجیے، عمران نے لاپرواہی سے کہا۔ اچھا، تو پھر میں ہی کوئی دروازے توڑنے کی کوشش کرتی ہوں، نہ ٹوٹا تو مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دوں گی، غزالہ نے کہا۔ ارے باپ رے، عمران بوکھلا کر کھڑا ہو گیا۔ تم مجھے روک نہیں سکو گے، غزالہ بولی۔ جو عورت گھر میں آگ لگانا جانتی ہو اسے کوئی بھی نہیں روک سکتا، غالباً شیکسپیئر نے بھی یہی بات کہی تھی، عمران نے کہا۔ تم اسے مذاق نہ سمجھو، غزالہ نے کہا۔ عورتوں کو مذاق کرنا آتا ہی نہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ سنجیدگی سے کہہ رہی ہیں، عمران بولا۔ پھر مجھے اس کی پرواہ نہ ہوگی کہ اس مکان کا مالک کون ہے، غزالہ بولی۔ اسے یہاں مٹی کے تیل کا کنستر چھوڑ کر حماقت کی ہے، عمران نے کہا۔ آہا، تو تم اس کے حمایتی لگتے ہو اس وقت؟ یہ بات نہیں، میں جنگل میں نہیں بھٹکنا چاہتا، جس نے بھی ہمیں یہاں رکھا ہے بے مقصد نہیں رکھا، ذرا اس کے مقصد کو تو سامنے آنے دیجیے، پھر میں دیکھ لوں گا، عمران نے کہا۔ ابھی تک تم نے کیا کیا ہے جو اب کر لو گے، غزالہ بولی۔ کچھ سمجھ میں آئے تو کروں بھی،
اس حاملہ کتیا کی ہمدردی میں خواہ مخواہ مارا گیا، عمران بولا۔ تمہاری وہی حرکت کس کی سمجھ میں آئی تھی؟ غزالہ نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ آپ کے ڈیڈی میری اسی حرکت کی بنا پر کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے، عمران بولا۔ میں سمجھی نہیں، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ غزالہ نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ میری وہ حرکت انہیں اپنے کسی ایسے معاملے سے متعلق نظر آئی ہو جسے وہ منظر عام پر لانا پسند نہ کرتے ہوں، یا دوسرے الفاظ میں اس کے منظر عام پر آ جانے سے کسی نقصان کا خدشہ پیدا ہو سکتا ہے، اس لیے انہوں نے میری اصلیت معلوم کرنے کے لیے مجھے الجھایا ہو، عمران نے کہا۔ میں سمجھ گئی تمہارا مطلب، غزالہ بولی۔ عمران اسے ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھتا رہا، لیکن پھر کچھ بولی نہیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے خود بھی کسی گہری سوچ میں پڑ گئی ہو۔ کسی کتیا کا اس طرح مار ڈالا جانا شاہدارہ میں پہلا واقعہ نہیں تھا۔ میں نے اس کے بعد ہی اس سلسلے میں خاصی چھان بین کی تھی، عمران نے کہا۔ تو گویا معاملے کی کوئی اہمیت بھی ہے، غزالہ بولی۔ خدائی جانے، عمران طویل سانس لے کر بولا۔ نوزائیدہ بچے اٹھا لیے جاتے ہیں اور کتیا کو گولی مار دی جاتی ہے، لیکن روز روشن میں ایسا نہیں ہوتا۔ چوری چھپے یہ کام سر انجام دیا جاتا ہے، یعنی ابھی تک ایک فرد بھی ایسا نہیں مل سکا جو اس حرکت کے مرتکب کی نشاندہی کر سکے، عمران بول رہا تھا۔ اس لیے تم اس نتیجے پر پہنچے ہو کہ اس میں ڈیڈی کا ہاتھ ہے، غزالہ نے کہا۔ میں ابھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچا، عمران بولا۔ بڑی مضحکہ خیز بات ہے۔ چلو میں مان لیتی ہوں کہ ڈیڈی کا دماغ الٹ گیا ہے، لیکن کیا یہ کوئی غیر قانونی حرکت ہوئی؟ آوارہ کتوں کو مار دینے پر پولیس کیس نہیں بن سکتا، غزالہ نے کہا۔ یہ میں بھی جانتا ہوں، عمران سر ہلا کر بولا۔ تو پھر اس بکواس کا مطلب؟ غزالہ نے کہا۔ بکواس کا اگر کوئی مطلب ہو تو وہ فلسفہ کہلائے گی، بکواس نہیں، عمران بولا۔ بس اب خاموش رہو، وہ ہاتھ اٹھا کر بولی۔ لہجے میں ناگواری تھی، دفتن عمران چونک پڑا۔ کسی قسم کی آواز سنی تھی۔ کیا بات ہے؟ غزالہ اسے غور سے دیکھتی ہوئی بولی۔ شاید کسی گاڑی کی آواز تھی، عمران نے کہا۔ چلو دیکھیں، وہ جلدی سے اٹھ گئی۔ وہ دونوں کچن سے نکلے ہی تھے کہ کسی دروازے کے کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی، لیکن وہ عمارت کا ہی کوئی دروازہ تھا، گاڑی کا نہیں۔ پھر وہ صدر دروازے کی طرف بڑھ ہی رہے تھے کہ دو آدمی دکھائی دیے۔ ایک کے ہاتھ میں اسٹین گن تھی اور دوسرا خالی ہاتھ تھا۔ انہیں دیکھ کر وہ رک گیا اور مسلح آدمی نے اسٹین گن سیدھی کر لی۔ تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہے، دوسرے آدمی نے عمران کو گھورتے ہوئے کہا۔ صرف مجھے؟ عمران نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، صرف تمہیں، یہ یہیں رہے گی۔ یہ ناممکن ہے، میں انہیں تنہا چھوڑ کر نہیں جا سکتا، عمران سر ہلا کر بولا۔ زندگی عزیز ہو تو وہی کرو جو کہا جائے، وہ بولا۔ مجھے زندگی سے زیادہ ان کی کینچی کی طرح چلنے والی زبان عزیز ہے، عمران نے کہا، اور غزالہ اسے گھور کر رہ گئی، لیکن کچھ بولی نہیں۔ چلو، دفتن وہ ڈپٹ کر بولا۔ نہیں، عمران نے اسی کے سے لہجے میں جواب دیا۔ سینہ چھلنی ہو جائے گا، وہ بولا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ اسٹین گن ہے، جھنجھنا نہیں ہے، عمران بولا۔ اس کے باوجود وہ کڑفوں کر رہے ہو؟ میں پھر کہتا ہوں کہ مجھے کہیں چلنے سے انکار نہیں، لیکن یہ بھی شریک سفر ہوں گی، عمران نے کہا۔ آخر تم لوگ ہو کون اور ہمیں کیوں پریشان کیے جا رہے ہو؟ غزالہ بول پڑی۔ میں نہیں جانتا کہ تم لوگ کیوں پریشان کیے جا رہے ہو، تمہیں چلنا ہے، لڑکی یہیں پر رہے گی، اسٹین گن والے نے کہا۔ اور اگر میں انکار کر دوں تو؟ عمران بولا۔ یہ ایک غیر دانشمندانہ فعل ہوگا، غیر مسلح آدمی نے کہا۔ کچھ بھی ہو، ہم دونوں جہاں بھی رہیں گے ساتھ رہیں گے، ورنہ دونوں ہی مرنے کو تیار ہیں، غزالہ آہستہ آہستہ پروقار انداز میں بولی۔ ٹھیک اسی وقت عمران کی لات مسلح آدمی کے اس ہاتھ پر پڑی جس میں اسٹین گن تھی۔ اسٹین گن اچھل کر دور جا پڑی۔ دوسرے آدمی نے اس کی طرف بڑھنا چاہا، لیکن غزالہ نے اس کا راستہ روک لیا۔ عمران نے اسٹین گن کے لیے چھلانگ لگائی اور اسٹین گن سمیت دور تک فرش پر پھسلتا چلا گیا۔ وہ دونوں پہلے ہی دوڑ پڑے تھے، لیکن قریب پہنچنے سے قبل ہی عمران اٹھ گیا۔ اسٹین گن اب اسی کے ہاتھوں میں تھی۔ اور میں اس کے استعمال سے بھی واقف ہوں دوستوں، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ دونوں جہاں تھے وہیں رک گئے۔ اور اب اپنے ہاتھ اوپر اٹھا دو، حکم سے غزالہ کی آواز آئی۔ دونوں نے خاموشی سے تعمیل کی۔ غزالہ آگے بڑھ کر ان کی جیبیں ٹٹولنے لگی۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ گاڑی کی چابی تلاش کر رہی ہوں، انہیں یہیں بند کر کے نکل چلیں، غزالہ نے جواب دیا۔ دفعتاً وہ دونوں ہنس پڑے۔ اب تم بتاؤ کہ اس میں مزاح کا پہلو کہاں سے نکلتا ہے؟ عمران نے ان سے پوچھا۔ ہم تو صرف دھمکا کر لے جانا چاہتے تھے، لیکن باہر تو گولی مار دی جائے گی، کسی جانب سے 2 فائر ہوں گے، اور تمہارے ساتھ گاڑی بھی ضائع ہو جائے گی، ایک نے کہا۔ اب کیا خیال ہے؟ عمران نے احمقانہ انداز میں غزالہ سے سوال کیا۔
یہ ہمیں بہکا رہے ہیں۔ وہ بولی، یقین نہ کرنے کی صورت میں وہی ہوگا جو ہم کہہ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک بولا، خواہ مخواہ بات بڑھائی ہے تم دونوں نے، میں کہہ رہا ہوں کہ تنہا نہ جاؤ، میں کہہ رہا ہوں کہ تنہا نہ جاؤں گا، اور یہ ایک جیتی جاگتی خاتون ہے، بم نہیں ہے کہ راستے میں پھٹ جائیں گی۔ عمران نے کہا، ہم سے صرف تمہارے لیے کہا گیا تھا، ایک نے کہا۔ کس نے کہا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ غیر ضروری سوال ہے، ایک بولا۔ اچھا تو اب جاؤ، اس تک میری پیشکش پہنچا دو۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں اس جنگل سے باہر نہیں نکل سکوں گا، لہٰذا عمارت سے نکل جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عمران بولا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر رہ گئے۔ تم انہیں جانے دو گے؟ غزالہ نے حیرت سے کہا۔ ہم دونوں کی عافیت اسی میں ہے، انہوں نے جس خطرے کا ذکر کیا ہے اس کا احساس مجھے پہلے ہی تھا، عمران نے کہا۔ اور میں اسے تمہاری حکمت عملی سمجھ لوں؟ غزالہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ جو دل چاہے سمجھ لیجئے، لیکن میں کوئی غیر محتاط قدم نہیں اٹھا سکتا، عمران بولا۔ تو ہم جائیں؟ ایک نے پوچھا۔ ضرور ضرور، عمران بولا۔ لاؤ گن واپس کر دو۔ ہاتھ آیا ہوا اسلحہ واپس کر دینے والے کو ڈیم فول کہتے ہیں، تمہیں خالی ہاتھ ہی واپس جانا پڑے گا، عمران نے کہا۔ غزالہ جھنجھلاہٹ میں ان کی جامع تلاشی لینا بھول گئی تھی۔ عمران نے اسٹین گن کو جنبش دے کر کہا، صدر دروازے کی طرف حضرات۔ وہ اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے صدر دروازے کی طرف چل پڑے۔ عمران ان کے پیچھے تھا اور غزالہ جہاں تھی وہیں رک گئی۔ دروازے کے قریب پہنچ کر عمران نے کہا، دروازہ کھول کر باہر نکلو، لیکن باہر سے دروازہ بند کرنا مت بھولنا ورنہ لڑکی مجھے پھر ورگلائے گی، عمران نے کہا۔ میں نہیں سمجھا، ایک بولا۔ آنکھ کھلتے ہی اس نے دروازہ توڑ دینے کی فرمائش کی تھی، عمران نے کہا۔ اور تم نے انکار کر دیا تھا، ایک بولا۔ ظاہر ہے اتنا بے وقوف تو نہیں ہوں، اپنے باس کو سمجھا دینا کہ اسے یہاں تنہا چھوڑنا مناسب نہ ہوگا، دروازوں پر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دے گی، کہہ رہی تھی، عمران نے کہا۔ اوہ اچھا، لیکن اگر گن لیے بغیر واپس گئے تو ہماری خیر نہیں، عمران نے ان میں سے ایک بولا۔ تم سفارت پر تو آئے نہیں تھے، گن سمیت واپس گئے تو زیادہ تھڑی تھڑی ہوگی کہ مسلح ہونے کے باوجود بھی مجھے نہ لے جا سکے۔ اب تم بہانہ بنا سکو گے کہ گن کے زور پر میں نے تمہیں واپس کر دیا، عمران نے کہا۔ یہ بات تو ٹھیک کہہ رہے، دوسرا جلدی سے بولا اور پہلا بھی اس سے متفق ہو گیا۔ پھر وہ باہر چلے گئے تھے اور دروازہ بند ہو جانے کے بعد ہی عمران غزالہ کی طرف پلٹا تھا۔ تم سچ مچ پاگل ہو گئے ہو، وہ اسے دیکھ کر غرائی تھی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔